بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری، کتاب غسل کا بیان، حدیث نمبر 248۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو شروع میں دونوں ہاتھ دھوتے، پھر وضو کرتے جس طرح کی نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں ڈالتے اور اس سے بالوں کی جڑ میں خلال کرتے، پھر اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو ڈالتے، پھر اپنے سارے جسم مبارک پر پانی بہاتے۔ حدیث نمبر 249۔ حضرت ابن عباس ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا، مگر اپنے دونوں پاؤں نہیں دھوئے، اور اپنی شرمگاہ کو اور اس نجاست کو جو لگ گئی تھی دھویا، پھر اس پر پانی بہایا، پھر دونوں پاؤں کو ہٹا کر ان کو دھویا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل جنابت تھا۔ حدیث نمبر 250۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی برتن سے جس کو فرق کہا جاتا تھا غسل کرتے تھے۔ حدیث نمبر 251۔ ابو بکر بن حفص نے کہا کہ میں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، اور ان سے ان کے بھائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے تقریباً 1 ساغ پانی منگوایا، پھر انہوں نے غسل کیا اور اپنے سر پر پانی بہایا، اس حال میں کہ ہمارے اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا۔ حدیث نمبر 252۔ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، اور ان کے پاس کچھ لوگ اور بھی تھے۔ انہوں نے ان سے غسل کی بابت پوچھا کہ کس قدر پانی سے کیا جائے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ 1 سا پانی تجھے کافی ہے۔ ایک شخص بولا کہ مجھے کافی نہیں ہے، تو جابر نے کہا کہ 1 سا پانی اس شخص کو کافی ہو جاتا تھا جس کے بعد تجھ سے زیادہ تھے، اور جو ہر بات میں تجھ سے اچھے تھے، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر جابر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک کپڑا پہن کر ہماری امامت کی۔ حدیث نمبر 253۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ رضی اللہ عنہا دونوں ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے کہا۔ حدیث نمبر 254۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتا ہوں، اور یہ کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ حدیث نمبر 255۔ جابر بن عبداللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 بار پانی بہاتے تھے۔ حدیث نمبر 256۔ ابو جعفر یعنی امام باقر کہتے ہیں کہ مجھ سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس تمہارے چچا کے بیٹے حسن بن محمد بن حنیفہ آئے، اور مجھ سے کہا کہ جنابت سے غسل کس طرح کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو لیتے تھے اور اس کو اپنے سر پر ڈالتے تھے، پھر اپنے باقی بدن پر بہاتے تھے، تو مجھ سے اپنے باقی بدن پر پانی بہاتے تھے، تو مجھ سے حسن نے کہا کہ میں بہت بالوں والا آدمی ہوں، مجھے اس قدر قلیل پانی کافی نہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے۔ حدیث نمبر 257۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی رکھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے بائیں ہاتھ پر پانی گرا کر اپنے خاص مقامات کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ زمین میں رگڑ کر دھویا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی لیا اور منہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے بدن پر پانی بہایا، پھر اپنے اس مقام سے ہٹ گئے اور دونوں پیروں کو دھو ڈالا۔ حدیث نمبر 258۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تھے تو حلاب ایک قسم کے خوشبو وغیرہ منگاتے تھے، اور اسے اپنے ہاتھ میں لے کر پہلے سر کے داہنے حصے سے ابتدا کرتے، پھر بائیں جانب میں لگاتے تھے، پھر دونوں ہاتھ اپنے بیچ سر کے رگڑتے تھے۔ مراد غسل کے بعد تیل وغیرہ کی طرح کوئی چیز استعمال کرنا ہے۔ حدیث نمبر 259۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی بہایا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، اس کے بعد اپنے ہاتھ زمین پر رکھ کر دونوں کو مٹی سے مل کر دھویا۔
اور کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے منہ کو دھو کر سر پر پانی بہایا، پھر اس جگہ سے ہٹ گئے اور اپنے پیر دھوئے۔ اس کے بعد بدن پہنچنے کا ایک کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں پہنچا۔ حدیث نمبر 260 ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت فرمایا تو سب سے پہلے اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھویا، پھر اسے دیوار میں رگڑ کر دوڑ ڈالا، اس کے بعد وضو کیا جس طرح نماز کے لیے آپ وضو کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے تو اپنے دونوں پیر دھوئے۔ حدیث نمبر 261 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے اور ہمارے ہاتھ بار بار اس میں پڑتے تھے۔ حدیث نمبر 262 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تھے تو اپنا ہاتھ پہلے دھو لیتے تھے۔ حدیث نمبر 263 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل جنابت کرتے تھے اور عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 264 انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج میں سے کوئی زوجہ دونوں مل کر ایک برتن سے غسل کرتے تھے۔ مسلم اور وہب بن جریر نے واسطہ شعبہ من الجنابہ کا لفظ زیادہ بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 265 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں 2 یا 3 بار دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کی جگہ سے الگ ہوئے، پھر اپنے قدموں کو دھویا۔ حدیث نمبر 266 ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت میمونہ بنت حارث کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی رکھا اور آپ کے لیے پردہ ڈال دیا، آپ نے ہاتھ پر پانی بہایا اور اسے ایک بار دھویا۔ سلیمان راوی حدیث کہتے ہیں مجھے یاد نہیں تیسری بار کا بھی ذکر کیا یا نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنے شرمگاہ کو دھویا، اس کے بعد اپنے ہاتھ زمین پر یا دیوار پر ملا کر پھر کلی کی اور ناک میں پانی لیا اور منہ اور دونوں ہاتھوں اور اپنا سر دھویا، پھر اپنے بدن پر پانی بہایا، پھر اس مقام سے ہٹ گئے اور اپنے دونوں پیر دھوئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا بدن پوچھنے کے لیے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے بدن کا پانی نچوڑ دیا اور اس کو نہ لیا۔ حدیث نمبر 267 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھ دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غسل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اس کے بعد اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو 3 بار دھویا، اس کے بعد اپنے باقی بدن پر پانی بہایا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پیروں کو دھویا۔ حدیث نمبر 268 انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بیویوں کے پاس ایک ساتھ کے اندر رات اور دن میں دورہ کر لیتے تھے اور وہ 11 تھی۔ قتادہ کہتے ہیں میں نے انس سے کہا کہ آپ ان سب کی طاقت رکھتے تھے؟ وہ بولے کہ ہاں، بلکہ ہم کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی طاقت دی گئی ہے۔ سعید نے قتادہ سے نقل کیا ہے کہ انس نے ان سے 9 بیویاں بیان کیے۔